السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ربا کا تذکرہ ملتا ہے۔ آج کل اس کا اردو ترجمہ سود سے کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ربا یہ صرف سود کا نام نہیں ہے، بلکہ ربا کے معنی میں وسعت ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں مروجہ سود ہے، یعنی ایک متعین مدت تک کچھ پیسے دے کر کے اس پر نفع کے ساتھ واپس لینا، یہ جو مروجہ سود ہے یہ ربا کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل کے علاوہ دوسرے بہت سارے تجارتی صورتوں کو بھی بیان فرمایا اور بتلا دیا کہ یہ بھی ربا میں داخل ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ربا صرف اسی صورت کو سمجھا جاتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں سود کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کی جو دوسری صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، آپ علیہ السلام کے ان صورتوں کو بیان کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ان تجارتی صورتوں کو ربا میں شامل نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ ربا صرف اس صورت کو کہتے ہیں کہ پیسے دے کر کے زیادتی کے ساتھ واپس لیا جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں ان دوسری صورتوں کو بھی بیان فرما دیا کہ سونے کے بدلے میں سونا اور چاندی کے بدلے میں چاندی لینے کی صورت میں، اور اسی طرح گندم کے بدلے میں گندم اور جو کے بدلے میں جو، کھجور کے بدلے میں کھجور اور نمک کے بدلے میں جب نمک لیا جائے تو بالکل برابر سرابر رہنا چاہیے۔ اگر کمی اور زیادتی اس میں ہو گئی تو وہ بھی سود میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ جو معاملات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس میں ادھار کا معاملہ کرنا یہ بھی سود کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس میں کمی زیادتی نہ پائی جائے۔ تو ان دوسری صورت کی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائی، ایک تو کمی زیادتی، وہ بھی سود شمار ہوگا، اور اگر یہ معاملات ادھار کیے جائیں تو بھی وہ سود شمار ہوں گے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہنچی تھی، وہ اس طرح کے معاملات کو حلال سمجھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ان باتوں سے متعلق ان سے فتویٰ طلب کرتا تو وہ اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پہنچ جانے کے بعد میں انہوں نے اپنے اس سابقہ فتوے سے رجوع کر لیا تھا کہ وہ معاملات جس کے بارے میں نے اس وقت بتلایا تھا کہ وہ حلال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معلوم ہو گیا کہ وہ اب حلال نہیں ہے، اس لیے اب میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ اور وہ اپنے اس عمل پر استغفار بھی فرمایا کرتے تھے۔ الغرض ربا، اس کے اندر مروجہ سود کے علاوہ دوسری بہت ساری تجارتی شکلیں شامل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں بھی ربا صرف اسی صورت کو سمجھا جاتا تھا جو آج سود کے نام سے ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ربا سے متعلق آیات نازل ہوئیں جس میں یہ بتلایا گیا کہ ربا حرام ہے، ربا سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، تو چونکہ مروجہ جو طریقہ تھا پیسے دے کر کے زیادتی کے ساتھ لینا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالکل طور پر اس سے اجتناب کر لیا، اس معاملے سے دور ہو گئے، لیکن دوسرے معاملات کرتے رہے جو دوسری شکل ربا کے اندر شامل ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے ان معاملات کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ جس طریقے سے سود جیسے معاملے سے بچنا ضروری ہے، تجارت کی ان شکلوں اور صورتوں سے بھی مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمان جس طرح سود سے بچنے لگے، ایسے ہی ان ساری تجارت کی شکلوں اور صورتوں سے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اجتناب کرنے لگے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ربا اور سود سے متعلق سخت سے سخت وعیدیں اور مسلمانوں کو سود جیسے بدترین عمل سے باز رہنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہونے والے کے لیے مختلف وعیدیں آپ نے سنائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا،
اور تم ربا یعنی سودی معاملات سے باز آ جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے ارکان سے فارغ ہوئے، آپ امت کو جس وقت آپ نے ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اسلامی احکامات کی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرمائی، اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اس بات کو ذہنوں کے اندر اپنے بٹھا لو کہ زمانے جاہلیت کا جو ربا اور جو سود تھا وہ اب بالکل ختم ہو گیا ہے، اور نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم کسی کے ظلم کا شکار بنو۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات سے متعلق بھی اسی وقت ارشاد فرما دیا کہ ان کا جو سود ہے وہ سارے کا سارا ختم ہے۔ تو عملی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قولی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلا دیا کہ اس سے بچنا مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون، جس میں ایک قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو لوگ سود کھانے والے ہیں، قیامت کے دن جس وقت وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسا وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے مجنون بنا دیا ہے۔ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت یہ بھی سود کی طرح سے ہوتی ہے، تجارت سے بھی نفع ملتا ہے اور سود اس سے بھی آدمی کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جو کھڑے ہوں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی گویا کہ وہ لوگ شیطان کے چھو لینے کی وجہ سے مجنون بن گئے ہوں۔ اور دوسری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے متعلق فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات سے متعلق گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات آئی تھی۔ تو سود آدمی حاصل کرتا ہے اور صدقات آدمی دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ سود ملنے سے پیسے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مقدار بڑھ رہی ہے، اور صدقات کے دینے سے ظاہری شکل تو یہ نظر آتی ہے کہ صدقہ جب گیا تو پیسے کم ہو گئے۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ صدقات کو اللہ بڑھا رہے ہیں اور سود اللہ اس کو گھٹاتے ہیں؟ آدمی دنیا کے اندر ہے، اس کی مختلف ضروریات اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو آدمی کے ساتھ پیسہ، سونا، چاندی اور جو کچھ بھی کرنسی اس کے پاس میں موجود ہو، اس کے ذریعے سے براہ راست وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس کو استعمال کر کے، پیسہ استعمال کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں وہ حاصل کرتا ہے، پھر اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ سود جب آدمی حاصل کر لے تو اس کے پاس پیسہ تو بہت نظر آئے گا، لیکن اس کی جو حقیقی برکت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر کتنا ہی زیادہ مقدار میں پیسہ موجود ہو، اس کی معمولی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ لیکن جو آدمی صدقہ اور خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت والا ہو، نظر تو یہ آئے گا کہ پیسہ نکل کے دوسرے کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس کا پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن انہی کم پیسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی ضروریات کی تکمیل فرماتے ہیں۔ تو اصل چیز آدمی کی ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، پیسے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک کم پیسوں کے اندر آدمی کا کام چل رہا ہے، آدمی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں
اور اس کی زندگی کا نظام ٹھیک ٹھاک آگے بڑھ رہا ہے تو یہ انسان کی چین، آرام اور سکون کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس سود کا پیسہ آئے، مقدار میں بڑھ جائے، معمولی زندگی کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، یا ایسے حوادثات اور مشکلات کا شکار آدمی کی زندگی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہاسپٹلوں کے چکر، پولیس اسٹیشنوں کے چکر، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑے اور ان چکروں کے اندر آدمی کا پیسہ پانی کی طرح سے بہہ جائے تو پھر ایسے پیسے کا کیا کریں گے؟ اسی لیے جو برکت ہوگی وہ صدقات کے ذریعے سے، اور سود کے ذریعے سے جو آدمی پیسہ حاصل کرے گا مقدار میں دیکھنے میں تو زیادہ نظر آئے گا، لیکن جو برکت اس میں ہونی چاہیے، آدمی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو کافی ہونا چاہیے وہ پیسہ کافی نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں، مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان فرمائی ہے جس میں آپ نے فرما دیا کہ سود ظاہر کے اعتبار سے اور دیکھنے میں اگرچہ کہ زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کم ہے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان ساری وعیدوں کے، ان سارے ارشادات کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سودی معاملات میں لگا رہتا ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آئیں گے، سودی معاملات میں پڑے رہیں گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے آدمی کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب جو آدمی اللہ کے ساتھ میں مقابلے پر آ جائے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے کو، دوسروں کو، ہر ایک کو اس کی برائی بتا کر کے ایسے معاملات سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود کے لینے والے پر اور اس کے حساب کتاب کرنے والے پر، یہاں تک کہ اس معاملے کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور یہ چاروں لوگ گناہ کے اندر برابر ہیں۔ سود کا معاملہ اتنا بدترین، آدمی اگر سود کے پیسے حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر، اس عمل کے اندر 70 یا 60 گناہ ہیں، درجات ہیں۔ سب سے کم برائی یہ ہے کہ جس طرح سے آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کیا ہو، یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی شریف آدمی، کوئی دنیا کا آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا، لیکن سود کا عمل اس سے زیادہ بدتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مستحق بنا لیتی ہے۔ آج پورے عالم اسلام پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ستایا جا رہا ہے، جو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ سب ہمارے اعمال کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہے۔ اس لیے اپنے معاملات، اپنی زندگی سیدھے راستے پر ہر مسلمان کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں سے پہلے بھی یہودیوں نے یہی کیا تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کو سود سے روکا گیا ہے اور اس کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، یہودیوں نے بھی منع کیے جانے کے باوجود سودی معاملات کیے اور سود کا لین دین جاری رکھا تھا، حالانکہ ان کی شریعت کے اندر بھی سود کا لینا دینا گناہ اور حرام تھا۔ جب وہ لینے لگے تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت ان پر آئی۔ سودی معاملہ، سودی لین دین، اس کا رواج آج بھی جو بینک ہے، اس کا جو پورا سسٹم ہے،
اور سودی نظام جو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا ہے، اس کی اصل گرفت یہودیوں کے پاس، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت چلایا گیا ہے۔ پوری انسانیت، دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگ اس کے اندر ملوث ہے۔ کوئی آدمی یہ آج دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس نظام سے بچا ہوا ہوں۔ اور پھر سارے ذہنوں کو اس طریقے سے بنا کر تیار کر دیا گیا ہے کہ کوئی تجارت، کوئی معیشت اور کوئی کاروبار جب تک سود کا معاملہ نہ کیا جائے چل نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہنیت پوری انسانیت کو دے دی گئی۔ اسی لیے ایک زمانے کے اندر جب مسلمان تاجر سودی معاملات کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا تو اس کا ذہن تو یہ رہتا تھا کہ مجبوری میں یہ کر رہا ہوں، اصل تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ سوچ چلتے چلتے اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے اور مسلمان اس معاملات کے اندر اتنا زیادہ آگے چلا گیا ہے، بلکہ پوری انسانیت اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ اب ایک تاجر کے اور ایک کاروباری کے ذہن کے اندر یہ خیال آنا بھی بند ہو گیا کہ سودی معاملات کرنا گناہ ہے۔ کتنے مسلمان آج ایسے ہیں جس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سودی معاملات اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، اور پھر سود کا رواج اتنا زیادہ عام کر دیا گیا گویا کہ اس کو معاشیات، اقتصادیات کی ریڑھ کی ہڈی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ جو اس میدان کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے بلکہ ایک کیڑا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر لگ گیا ہے، اور جب تک اس چیز کو نکالا نہیں جائے گا تب تک دنیا کا معاشیات کا جو نظام ہے وہ اعتدال پر نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، اور یہ اتنا زیادہ عام کیا گیا، جو مسلمان آخرت سے غافل ہے اس کو تو چھوڑیے، جو آدمی دیندار سمجھا جاتا ہے، حلیے کے اعتبار سے بھی دیندار نظر آتا ہے، تہجد کا، روزے کا، نماز کا، حج کا، ہر چیز پابندی سے کرتا ہے، لیکن جب بازار میں تجارت کے لیے پہنچتا ہے، کاروبار کے لیے دکان پر جاتا ہے، تو پھر اس کی تجارت کے اندر اور غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی تجارت میں کوئی فرق نہیں۔ ہر ایک اسی طریقے سے مسلمان بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے غیر مسلم تجارت کر رہے ہیں۔ سود سے بچنے کی کوئی فکر اس کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، اور پھر آج کل تو بازار کے اندر ایسی ایسی شکلیں، نئے شکلیں، نئے نام دے کر کے اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اور بازار کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی صورت سود پر مشتمل ہو، کوئی تجارت ہو، تو اس کو ایسی صورت دینے کا وہ لوگ ٹیلنٹ رکھتے ہیں کہ جو بغیر سود کے ہو جائے۔ نظر تو ایسا آئے گا کہ اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب کتنی شکلوں کے نام لیے جائیں، نو کاسٹ ای ایم آئی ہے، ای ایم آئی ہے، اور کون سا معاملہ کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر اس کے معلومات کرنے کا بھی شوق ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے معاملہ کرنے سے پہلے کسی جاننے والے کے پاس پہنچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا کرنا ہے کہ نہیں ہے، ہوم لون ہو یا کوئی سا بھی معاملہ ہو۔ بس مسلمان اپنی آنکھوں پر پٹی لگائے ہوئے معاملات کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا مذہب ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو سود جیسی لعنت سے بچنا چاہیے۔ اس پر بہت ساری وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر ہم نہیں بچیں گے تو ان کے مستحق ہو جائیں گے۔ وہ ساری لعنتیں، وہ عذابات، وہ پھٹکار، اس میں گرفتار ہونے کی وجہ سے گھروں سے برکت ختم ہو جائے گی، اللہ کی خصوصی رحمت کی نظریں ہم پر نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سود سے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے پاکیزہ حلال کمائی کماتے ہوئے
اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.